المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کی خیر فرمائے، ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے بچائے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اطاعت، اتباع اور مودت کے اندر رب ذوالجلال والاکرام ہمیں کمال نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے کہ قرآن مجید میں 20 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنو کہہ کے آپ کو پکارا ہے، اے ایمان والو۔ اب آپ نے مانا کس کو ہے جس سے آپ ایمان والے بنے؟ آپ اپنی عقل، اپنے حواس اور اپنے علم کے ذریعے بہت ساری چیزوں کا ادراک کر کے آپ اپنے رب کی وحدانیت کے قائل ہو سکتے ہیں۔ دودھ کا ایک گلاس اپنے سامنے رکھیں، اس میں غور و فکر کریں تو وہ دودھ آپ کو یہاں لے جائے گا کہ اس دودھ کو پیدا کرنے والا خالق صرف اللہ ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ ہم تمہیں گوبر اور خون کے مابین سے ان سے کشید کر کے تمہیں خوشگوار ذائقے دار دودھ پینے کے لیے ہم تم کو مہیا کرتے ہیں۔ اب یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ دودھ بنا لے۔ جس جانور کے دودھ میں خون کی آمیزش ہو وہ بیماری ہے، گوبر کی آمیزش ہو یہ بیماری ہے۔ تو اگر وہ من بین فرث و دم، ان دونوں سے اپنی کمال قدرت سے، چونکہ وہ خالق ہے، وہ لبنا خالصا سائغا للشاربین، اگر وہ آپ کو مہیا کر رہا ہے تو یہ دودھ آپ کو خدا تک لے گیا ہے، اس نے رہنمائی کی ہے آپ کی۔ گلاب کا پھول پکڑیں، اس کی پتیاں، اس کی خوشبو، وہ آپ کو باری تعالیٰ کی ذات تک لے جائے گی۔ بڑی پہچان یہ ہے کہ جو کچھ خالق نے خلق فرمایا ہے وہ کسی دوسرے کے بس میں نہیں کہ اس طرح کا وہ بنا سکے، اور جو انسان بناتا ہے بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی بنا لے تو یہ دوسرے انسان کے بس میں ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے وہ بہتر بنا لے۔ انسان ہوائی جہاز بناتا ہے تو دوسرا آ کے اس سے بہتر بنا سکتا ہے، لیکن مکھی اور مچھر بنانا یہ انسان کے بس میں نہیں۔ ایک انسان بحری جہاز بناتا ہے، دوسرا اس سے بہتر بنا لے گا، لیکن وہ جو چھوٹی سی مچھلی ہے جس کو ہماری پنجابی زبان میں ٹچر کہتے ہیں، وہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بنا لے۔
زمین، آسمان، چاند، تارے، کائنات بکھری ہوئی ہے آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ کے ارد گرد. کسی چیز میں بھی آپ غور و فکر کریں تو وہ آپ کو باری تعالیٰ کی طرف لے جائے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ توحید کے قائل ہو جائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا ان چیزوں کو خلق کرنے والا کوئی نہیں. لیکن کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جانے سے آپ مومن نہیں بنتے. کیا کہا میں نے؟ آپ مومن نہیں بنتے. مومن آپ کب کہلاتے ہیں؟ جب آپ بواسطہ نبوت اور بواسطہ رسالت اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور اس کا شریک نہیں ٹھہراتے. یعنی جو آپ کو مومن بناتی ہے چیز کہ آپ ایمان والوں کی صف میں آ گئے اور یا ایھا الذین آمنو کے مخاطب ٹھہرے، اس لائق ہوئے کہ پروردگار آپ کو خطاب کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر آپ اس لائق ہوئے تو اس میں یا ایھا الذین آمنو کے خطاب میں جو چیز آپ کو مومن بنا رہی ہے وہ بواسطہ رسالت اور بواسطہ نبوت آپ مومن بن رہے ہیں. آپ ویسے پوری کائنات کو دیکھ دیکھ کے اللہ کو ایک مان لیں تو آپ موحد رہیں گے، مومن نہیں بنیں گے. موحد بنیں گے، مومن نہیں بنیں گے. اور قرآن مجید میں ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین وحدوا کہہ کے خطاب نہیں کیا ہے. ایک آیت بھی ایسی نہیں کہ جس میں یہ کہا ہو یا ایھا الذین وحدوا، اے مجھے ایک ماننے والو، اے توحیدیو، نہیں کہا. بلکہ کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو. اور آمنو کے دائرے میں، ایمان کے دائرے میں آپ تب آتے ہیں جب درمیان میں واسطہ نبوت ہوتا ہے، ورنہ آپ مومن نہیں کہلا سکتے. میری بات کو سمجھ لیا؟ جی. اچھا، آپ ایمان والوں کی کلاس میں داخل ہو گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ کو ایک مان کر، اور جو کچھ رسول پاک آپ سے منوانا چاہتے ہیں، جو کچھ رسول پاک آپ سے منوانا چاہتے ہیں، چونکہ آپ تو سرنڈر کر رہے ہیں نا، آپ وہاں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو جانیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوا تو آپ اس وقت آپ کی جس شان کا ذکر کیا گیا ہے وہ شان امیت ہے. کیا ہے شان امیت؟ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں. کیا ہے؟ امی. اور امی ہونا نقص نہیں، امی ہونا عیب نہیں، بلکہ یہ شرف ہے، یہ فضیلت ہے. یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ علم بالوحی، جو وحی کے ذریعے علم اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہتا ہے، یہ ان کو نہیں دیتا جو اپنی تعلیم پہلے لے کے بیٹھے ہوئے ہوں. آپ سمجھے نا؟ آپ نے خود کو ذبح کرنا ہے، خود کو مٹانا ہے، اپنے آپ میں یہ تصور کرنا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے. ارد گرد سے آپ، اچھا جن کے اندر یہ قرآن نازل ہو رہا تھا عربوں میں، کیا وہ ارد گرد بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتے تھے؟ کیا نہیں جانتے تھے؟
یعنی کوئی شے تو تھی جس کو وہ نہیں جانتے تھے، اور ان کو امیین کہا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین، امیوں کے اندر امی نبی کو بھیجا، امیوں کے اندر امی نبی کو مبعوث کیا، یعنی حضور امی ہیں جو رب ذوالجلال والاکرام علم بالوحی کی صورت میں اپنے محبوب کو عطا کر رہا ہے۔ یہ اس وقت دے رہا ہے جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس علم سے واقف نہیں ہے، اور اس کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، جو آپ کے سامنے صفحہ ہے، اس میں آپ پہلی آیت ہی پڑھیں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سکھایا محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے، مَا لَمْ تَعْلَمْ، یعنی یہ قرآن مجید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے معلوم نہیں ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ جو ہم آپ کے امی ہونے کی شرط پر آپ کو قرآن مجید عطا کر رہے ہیں، یہ محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے، اللہ کا فضل عظیم ہے۔ یہ محض فضل ہے اللہ کا کہ جب کائنات کو سدھارنے کے لیے، کائنات میں انسانوں کی اصلاح کے لیے، جب ہر چیز ختم ہو گئی تھی، کوئی شے انسان کی اصلاح نہیں کر سکتی تھی، انسان کی اصلاح کے لیے کسی کے پاس کوئی پروگرام تھا ہی نہیں، تو تمنا ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں، پہلے آرزو اٹھی کہ پروردگار اس بگڑی ہوئی انسانیت کو درست کرنے کی کوئی صورت ہے؟ اس آرزو کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا ہے۔ ہماری زیادتی کیا ہے اس کے ساتھ؟ ہماری زیادتی یہ ہے کہ جب ہم نے ایمان والوں کی کلاس میں داخلہ لے لیا، تو جب ہم کسی کلاس میں داخلہ لے لیتے ہیں تو پاس فیل ہونے کا تصور تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اس کلاس کا جو نصاب ہے اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے بارے میں غور و فکر کریں۔ جہاں پتہ نہیں چلتا وہاں کوئی فیسیلیٹیٹر، کوئی سہولت کار جو ہمیں سمجھائے، جس کا قرآن نے ذکر کیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اس کے لیے ہم نے ایمان والوں کی کلاس میں داخلہ تو لے لیا، اور ہم پاس فیل ہونے کا بزام خیش اپنے خیال کے اندر ایک چیز بنائے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ آپ کے ذہنوں میں تو ایک بات ڈال دی گئی ہے کہ آپ جنتی ہیں، کہہ دیا گیا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اور جو آپ کے خیالات کے مطابق نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتے فتویٰ لگانے کا کہ یہ دوزخی ہے، دور نہیں جاتے۔ اس کلاس میں داخلہ ہونے کے بعد پاس فیل کا تصور تو آپ نے اپنے ذہن میں پہلے سے بٹھایا ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ایک کلاس میں داخلہ لے اور اس کے نصاب کو ساری عمر، یہ کلاس ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان پوری زندگی جو ہے وہ اس سے لا تعلق رہے، یہ کوئی محدود وقت کی کلاس نہیں ہے، محدود عمر کی کلاس نہیں ہے، اس کا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپے سے کوئی تعلق نہیں ہے، عربی اجمی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کالا گورا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، صاحب علم یا بے علم ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
آپ عام طور پر اس ذہن میں مبتلا رہتے ہیں کہ جی ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، قرآن کیسے پڑھیں؟ تو قرآن تو آیا ہی ان پڑھوں میں ہے. کن میں آیا ہے؟ ان پڑھوں میں. وہ اس کو تو وہ جانتے ہی نہیں تھے. بے شک وہ عربی دان تھے، لیکن اس کی ان کو خبر نہیں تھی کہ قرآن کیا ہے. تو جب آپ ایمان والوں کی کلاس میں داخل ہو چکے تو اس کا نصاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے لیے جو مقرر کیا وہ قرآن مجید ہے. اور یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ایک شخص ایک کلاس کے اندر کئی سال گزار دے. بولو، کئی سال گزار دے، عمر بیت جائے اور گزرتا گزرتا اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اور اس کو اہل ایمان کا جو نصاب ہے اس کی خبر ہی نہ ہو کہ اس میں ہے کیا، یہ ہمیں دینا کیا چاہتا ہے. ظلم اس حد تک ہے کہ روز 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں، ہم کئی سال نماز پڑھنے کے باوجود نماز کے جو الفاظ ہیں اس کے معنی اور مطالب نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے. کیوں جی؟ اس کا تو کوئی تعلق نہیں اس بات سے کہ آپ کی عمر کیا ہے، آپ بزرگ ہیں یا جوان ہیں یا بچے ہیں. اس کا کیا تعلق ہے؟ اگر آپ ایمان والے ہیں تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ساری عمر آپ ایک کلاس میں داخلہ لیے رکھا اور اس کلاس میں جو پڑھنا تھا، جو نصاب تھا، اس سے بے خبر رہے. ظلم نہیں؟ بولو نا جی، بھئی زیادتی ہے یا نہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ قرآن مجید کو نظر انداز کر دیں، ایک طرف رکھ دیں، تو پھر اس کا کیا معنی اور مفہوم رہ جاتا ہے؟ اصلی چیز جو اس وقت حضور علیہ السلام کی امت کے پاس ہے یہ تو قرآن مجید ہی ہے، جس کی زبر زیر پیش کوئی شے مرور زمانہ کے ساتھ تبدیل نہیں ہوئی، حفاظت الہی میں ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے باخبر نہ تھے. اصلاح انسانیت کے لیے سب سے پہلے یہ قرآن مجید رسول پاک کو ہدایت دے رہا ہے، اور پھر حضور علیہ السلام سے یہ ہدایت آگے انسانوں کو منتقل ہو رہی ہے، جس کا دوسری آیت میں اشارہ ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. یہ حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہو. یعنی نزول قرآن سے پہلے اس سے حضور واقف نہ تھے. جب نازل ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھ کر اپنی ذات تک نہیں رکھا، بلکہ ان کو عطا کر رہے ہیں جن کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، خبر ہی نہیں تھی کہ یہ کیا ہے. تیسری آیت بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں سے بیان کریں، واضح کریں. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، جو یعنی لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے. تو یہ پہلے محبت وحی یعنی جن پر قرآن مجید نازل ہوا وہ حضور ہیں. یہ کتنا بڑا واسطہ ہے رسول پاک کا کہ اگر درمیان میں آپ نہ ہوں تو کائنات کی کوئی چیز آپ کو قرآن مجید نہیں سمجھا سکتی.
پہلے رب ذوالجلال والاکرام نے انتخاب کیا اس وجود مبارک کا جس پر قرآن مجید اتارنا ہے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ تغیر تبدل اور ہر قسم کے اختلاف سے پاک کتاب ہے. کسی قسم کی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. یہی وجہ ہے آج یہ صورتحال نہیں پیدا ہوتی جو اگلی آیت میں بتائی گئی. سورہ یونس کی یہ آیت ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات. جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس آنا نہیں چاہتے، ہم سے ملنا نہیں چاہتے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ھذا او بدل. یہ قرآن تو پوری دنیا کے سیٹ اپ کو بدل رہا ہے، ہم اس کو نہیں، آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس کو تبدیل کر دیں. کس کے جواب میں؟ تلاوت آیات کے جواب میں. آج تلاوت آیات کے جواب میں یہ ری ایکشن نہیں ہوتا. وجہ آج جب تلاوت آیات کی جاتی ہے تو قاری عذاب والی آیتیں پڑھ رہا ہو تو آپ نہ سمجھنے کی وجہ سے آگے سے جو رسپانس دیتے ہیں، یعنی قاری کافروں کی بات کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کافروں کا قول بیان کر رہا ہو اور آپ صاحب نے اس سے کہیں کہ جی سبحان اللہ. منافقوں کی بات کر رہا ہو تو آپ وہ رسپانس نہ دیں. کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی بے خبر ہیں، علم نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں اس چیز کا. تو وہ تو جب ان کے سامنے پڑھا جاتا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ائت بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ، او بدل، یا اس کو بدل دو. جواب کیا ہے؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. محبوب نے کہو کہ اس قرآن کو میں اپنی طرف سے تبدیل کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا. اب غور فرمائیں آپ، یعنی گویا کہ قرآن مجید کا نزول کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کا ایک حرف بھی نہیں بدلا گیا، بلکہ جو اگلی آیت مبارکہ ہے اس میں آپ غور فرمائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی اور اپنے ہاتھ سے ایک خط تک نہیں کھینچا. ارشاد فرمایا کہ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک. محبوب جب ہم نے قرآن پاک آپ کو دیا ہے اس سے پہلے تو آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں اور اپنے ہاتھ سے تو آپ نے ایک لکیر تک نہیں کھینچی. اگر آپ نے ایسا کیا ہوتا اذا لارتاب المبطلون، تب تو باطل پرست لوگ شک بھی کرتے. انسانی تمام صلاحیتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی عقل سے نہیں بنایا. بولو، اس کو اپنی عقل سے نہیں بنایا، اپنی عقل سے نہیں لکھا. اور کائنات میں سب سے اعلیٰ عقل رسول اکرم کی ہے، باقی سب عقلیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے آگے ہیچ ہیں. جب کائنات کی سب سے بڑی عقل نے قرآن مجید ترتیب نہیں دیا، نہ خود لکھا ہے، تو پھر باقی کسی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کوئی باقی ہے کوئی اور؟ چیلنج ایسے نہیں کر رہا قرآن مجید. یعنی یہ کتنی بڑی چیز آپ کے پاس موجود ہے اور ہم سال ہا سال زندگی بسر کرتے رہتے ہیں اور ایمان والے کہلاتے رہتے ہیں اور اپنے نصاب سے غافل ہیں. اور مختلف قسم کی ہمارے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات ہیں. ایک تو یہ
ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی تم سمجھ ہی نہیں سکتے. اچھا جی اگر تم سمجھ ہی نہیں سکتے تو یہ اتارا کن کی طرف گیا ہے؟ کن کے لیے ہے یہ؟ کن کو دیا گیا ہے؟ کیا قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی ہے کہ اس نے کہا ہو کہ تم مجھے سمجھ نہیں سکتے؟ بولو نا جی. ایک شبہ یہ پڑ جاتا ہے کہ جی ہم اجمی ہیں، قرآن عربی میں ہے. آپ اپنی زندگی کے اندر یہاں بچے پڑھتے ہیں، وہ جو ایم بی اے کر رہے ہیں، ایم بی بی ایس کر رہے ہیں اور دیگر جو علوم پڑھ رہے ہیں، کیا وہ علم ان کو پہلے سے آتے ہوتے ہیں ان طالب علموں کو؟ کیوں جی؟ آپ ایم اے انگلش کرتے ہیں تو انگلش آپ کی مادری زبان ہے. آپ اتنی مشکل زبانیں، آپ کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں ملک کی کرنسی بڑی بھاری ہے تو آپ کوشش کر کے اکیڈمیوں میں داخلہ لے کر اس ملک کی زبان سیکھ کر باہر بھاگ جاتے ہیں مال اکٹھا کرنے کے لیے. تو کبھی یہ بھی سوچا ہے اس بات کے لیے، اس بات پر بھی کبھی غور کیا ہے کہ یہ اجمی ہونے کا بہانہ یہ آپ کے لیے کیا درست ہے؟ رب ذوالجلال والاکرام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے عربوں کی طرح اتارا ہے، ایک آیت بھی نہیں. یہ فرمایا ہے بلسان عربی مبین کہ عربی زبان میں اتارا ہے، لیکن ایک آیت بھی کوئی نہیں دکھا سکتا کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہو کہ میں نے عربی میں اتار کر عربوں کی طرف بھیجا ہے. بولو جی، ہے؟ نہیں ہے. ایک آیت بھی نہیں ہے کہ عربوں کی طرف بھیجا ہے، بلکہ اوپر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، جہاں جہاں انسان بستے ہیں، انسان جو ہیں ان کی طرف یہ قرآن آیا ہے. رب ذوالجلال والاکرام رب العالمین ہے اور رسول پاک رحمت للعالمین ہے اور قرآن ذکر للعالمین ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ذکر للعرب، یہ کہا ہے. تو اجمی ہونے والا بہانہ تو ختم ہو گیا. آپ جب اپنا کوئی کاروبار چلاتے ہیں مشکل میں پڑتے ہیں یا نہیں تھوڑا بہت؟ کیوں جی؟ کوئی دکانداری کرتے ہیں مشکل میں پڑتے ہیں کہ نہیں؟ آپ جس کاروبار کے لیے دن رات کھپتے ہیں اور ہر وقت آپ کو خدشہ لگا رہتا ہے، ہاں جی، اس کے فلاپ ہو جانے کا، تجارت تخشون کسادہ، اس کی کساد بازاری کا خدشہ لگا رہتا ہے، اس کے لیے آپ کتنی تگ و دو کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. ہاں جی، ایمان والوں کی کلاس میں داخلہ لے کر اتنے بے خبر کہ ساری عمر بیت گئی اور جس کلاس میں داخلہ لیا تھا اس کا ایک حرف سمجھ کے نہیں پڑھا، ایک آیت سمجھ کے نہیں پڑھی اور تصور یہ کیے ہوئے ہیں کہ بس ہم پاس ہو جائیں گے. مجھے کوئی ایسا سٹوڈنٹ تو دکھائیں کسی انسٹیٹیوٹ، کسی کالج، کسی یونیورسٹی کا کہ جو کسی کلاس میں داخلہ لے اور داخلہ لینے کے بعد بالکل نہ پڑھے، وہ جو اس کلاس کا جو نصاب ہے اس سے بے خبر رہے. تو جب سال گزر جائے گا، کلاس اینڈ پر ہوگی تو کیا پاس ہوگا وہ؟ بولو نا بھائی. آپ نے تو وہ پڑھا ہی نہیں، اپنے خیال میں ہی پاس بنے بیٹھے ہیں. اس چلاک سٹوڈنٹ کی طرح جو بالکل نہیں پڑھتا تھا اور استاد نے اس کو کہا کہ مجھ سے لکھوا لے کہ تو فیل ہو جائے گا، تو وہ کہتے استاد جی لکھ دو. تو استاد نے لکھ دیا کہ تو فیل ہو جائے گا. وہ جب امتحان دیا تو وہ فیل ہو گیا. تو وہ کاپی پکڑ کے، وہ کاغذ پکڑ کے استاد کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے ویسے تو پاس ہو جانا تھا، آپ نے لکھا ہوا ہے اس لیے پاس نہیں ہوا.
بنا کر تقدیر کا بہانہ فارغ ہوا مسلمان عمل سے. بنا کر تقدیر کا بہانہ فارغ ہوا مسلمان عمل سے. اور سلوک ہمارا یہ کہ ہم سارے کام قرآن کے خلاف کر کے اپنی بیٹیوں کو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں. یہ سلوک ہے. ہے یا نہیں؟ بولے نا. سلوک ہمارا یہ کہ ہم جب تک ہماری والدہ، ہمارے والد، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں تب تک ہم قرآن مجید کا کوئی پارہ اور قرآن پاک کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے پڑھتے ہی نہیں. حالانکہ یہ اس زندگی کے لیے زندہ کتاب ہے نا. بولو. زندوں کے لیے. ورنہ ان آیتوں کا مطلب سمجھ نہیں آتا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. تو زنا کے قریب بندے مر کے جاتے ہیں. جی اوفوا الکیل اذا کلتم، ترازو اس دنیا میں پکڑا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد دکانداری کر رہے ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس جان کا قتل اللہ نے تم پر حرام کیا ہے اس کو قتل نہ کر. تو کیا مرنے کے بعد بندے قتل کرتے ہیں؟ بولو جی. یعنی قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں یہ کام تم نے نہیں کرنے. یہ کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ مرنے کے بعد کرنی. آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، تو یہ مرنے کے بعد کرنے. اتموا الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے کرو. تو کیا یہ قبر کے اندر جا کے حج عمرہ کرنا ہے؟ سلوک دیکھ لیں اس کے ساتھ ہمارا. اور اس کے علاوہ بالکل اس طرح کی مثال ہے کہ آپ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو کسی فزیشین کے پاس، ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ جائیں، وہ آپ کی مرض تشخیص کر کے ایک اچھا سا کاغذ لے کے اس پہ نسخہ لکھ دے کہ یہ ٹیبلٹس، یہ انجیکشن، یہ سیرپ، یہ دوائی آپ نے یہ صبح دوپہر شام یہ کھانی. آپ وہ نسخہ لے کے آئیں اور اس کو خوشبو لگائیں، اس کو بوسے دیں، سینے سے لگائیں، تاکوں میں رکھیں، اس کی طرف پشت بھی نہ کریں اور مہینہ اس میں گزار دیں. اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا تھا وہ استعمال نہ کریں. مہینے کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، وہ کہے جی آرام آیا؟ وہ کہتے جی آرام تو نہیں آیا. وہ کہتے ہیں تم نے میرے نسخے کا جو ہے اس کا خیال نہیں کیا؟ وہ کہتے جی بہت خیال کیا. میں اس کو چومتا رہا ہوں، سینے سے لگاتا رہا ہوں، اس کو میں نے خوشبو لگا کے رکھا، بڑا میں نے اہتمام سے رکھا اس کو، اس کی تو میں نے ذرا بھی ادبی نہیں کی. تو وہ کہے کہ پھر کیوں نہیں آرام آیا؟ تو اس کی سمجھ میں آیا کہ کیا اس میں جو لکھا ہوا تھا وہ ٹیبلٹس، وہ انجیکشن، وہ سیرپس وہ استعمال کیے؟ کہنے لگے وہ تو میں نے استعمال ہی نہیں کیے. کہنے شفا پھر خاک ہونی ہے آپ کو. کیا شفا ہونی ہے؟ ہے نا اسی طرح جی. اب علمی دنیا کے اندر علمی ترقی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. کتنے؟ علم جو ہے وہ 3 درجوں تک جاتا ہے. پہلی بات کسی بھی چیز کے بارے میں وہ یہ علم بتاتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس چیز کو کیا ہونا چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ کیا ہونا چاہیے تو تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہونا چاہیے وہ ہو کیسے. جو ہونا چاہیے وہ کیسے ہو. انسانی علم کوئی بھی ہو جو انسانی استعداد
کا زائدہ علم ہے، اپنی عقل سے، اپنے فن سے، انہی تکلیفوں میں ہم مبتلا ہیں. یا آپ جتنے مسئلے حل کر رہے ہیں نا، یہ قرآن کو چھوڑ کے کر رہے ہیں، اس لیے یہ مسئلے نہیں حل ہو رہے. یعنی قرآن مجید کو تو ہم نے اپنا امام نہیں بنایا، اس کے پیچھے تو ہم چلتے نہیں ہیں. باقی دیگر ماہرین کے ذریعے ہم اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس یہ شے ہی نہیں. جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کو لے کر کائنات کے اندر وہ غلبہ حاصل کیا تھا جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی. کوئی کہتا ہے کہ جی مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو بہت پڑھا لکھا ہونا چاہیے قرآن مجید سمجھنے کے لیے. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کے دور میں کتنی یونیورسٹیاں تھیں، کتنے کالج تھے، کتنے مدرسے تھے، کتنے انسٹیٹیوٹ تھے، کتنے مراکز تھے تعلیمی. نصاب کیا تھا ایمان والوں کا؟ ہاں جی، اس کے علاوہ کچھ ہے تو بتائیں. نہیں ہے نا. یہ سوال پریشان کرتے ہیں. تو کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ انسانی علم یہاں تک جا سکتا ہے بس. اخلاق کیا ہے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا جی. نماز کیا ہے، نماز کیسی ہونی چاہیے، اس حد تک بھی اس کا کوئی علم نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ہمارا یہی ہے نا جی، اسی پر فوکس کیے ہوئے ہیں. اب جو کچھ انسان کو ہونا چاہیے وہ ہو کیسے، یہ دنیا کا کوئی علم نہیں بتا سکتا سوائے قرآن پاک کے. اسی لیے اور اس سے بھی وہ مسئلہ اس وقت حل ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کی طرف اس غرض سے آگے بڑھیں کہ اے اللہ کے قرآن، تو نے جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، رسول پاک کے اصحاب کو دیا تھا، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، تو بھی ہم کو وہی ہدایت عطا فرما، پھر ہمیں کچھ ملے گا. اب بے شک سینکڑوں تفسیریں لکھ دیں، کچھ نہیں ہوگا. جتنی مرضی کتابیں لکھ دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. قرآن مجید کو جب تک آپ اپنا امام نہیں بنائیں گے، اس وقت تک اس کو کم از کم سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ اتنی عربی ہمیں آنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ سکیں. یہ ضروری ہے اور یہ فرض ہے، نفل واجب نہیں. عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، اگر قرآن مجید کو نہیں سمجھتے تو پھر کیا ہے؟ آپ ایمان کے ساتھ یہ بتائیں کہ یہ بات کرنا ایک ایمان والے کو زیب دیتا ہے کہ قرآن مجید نہیں سمجھتا اور کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں. بولو، یہ کوئی بات نہیں کہ مسلمان آپ کیسے ہیں اور کیسے مومن ہیں کہ آپ کو اپنے نصاب کی خبر نہیں اور آپ اس کو جانتے ہی نہیں. اب آخر میں جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سے پہلے جو وحی کے ذریعے نبیوں کو عطا کیا گیا، کتب، صحیفے، ان میں اور قرآن مجید میں فرق کیا ہے؟ یہ بات بڑی اہم ہے، چونکہ وہ بھی نبی ہیں اور وہ بھی امی تھے. جو پہلے نبی ہیں وہ بھی بولو امی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی وہی نازل کی ہے. انسانیت چل رہی تھی، صرف یہ ہے کہ
ہر نبی پر جو کچھ اتارا جا رہا تھا اس کی حفاظت اس کے ماننے والوں پر چھوڑی، اس کے ماننے والوں پر چھوڑی کہ آپ اس کی حفاظت کریں۔ اور انسان انسان ہے، بولو انسان انسان ہے، یہ حفاظت کرتے کرتے بھی بہت کچھ کر جاتا ہے۔ اپنے خیال میں حفاظت کر رہا ہوتا ہے، لیکن حفاظت کرتے کرتے بھی بہت کچھ کر جاتا ہے۔ انسان ہے نا، بزام خیش تو وہ حفاظت کر رہا ہے اپنے خیال میں کہ یہ بڑا کام کر رہا ہوں میں، لیکن وہ حفاظت کرتے کرتے بھی بہت کچھ کر جاتا ہے۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور جب پچھلے نبی پر نازل کی ہوئی ہدایت وحی کی صورت میں ایز اٹ از بالکل اسی طرح باقی نہ رہی جس نے انسانیت کو سنوارنا تھا، تو رب ذوالجلال والاکرام ایک نیا نبی بھیج دیتا، ایک اور نبی بھیج دیتا کہ وہ پچھلی جو ہدایت تھی اس کی پیوریفیکیشن کر کے، اس کے اندر جو خرابیاں پیدا کر دی ہوتی تھیں ان قوموں نے، ان کو دور کر کے پھر وہ پیغمبر اور نبی جو ہے ان کو نصاب صحیح کر کے ان کو پڑھاتا، اور پھر وہ امت جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی تھی جو اس کو مانتے تھے۔ یہ چلتا رہا، بولو یہ چلتا رہا۔ ایک پھر ایسا موقع آیا وحی کے ذریعے ہدایت کا کہ چلتے چلتے یہ موقع رب ذوالجلال والاکرام نے سید الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آن پہنچا۔ اور جو کچھ پچھلے صحیفوں میں تھا انسانوں کی ہدایت کے لیے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ رب ذوالجلال والاکرام نے پیور کر کے، ٹھیک کر کے، درست کر کے اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ اور حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اٹھا لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کی تنزیل کی، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس حفاظت کا سلسلہ اب تک ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جرمن مستشرقین نے ایک کونسل بنائی کہ زبانیں جب سفر کرتی ہیں تو ان کے لہجے بدل جاتے ہیں۔ مثلا پنجابی ہے، آپ پنجابی بولتے ہیں، آپ یہاں سے سفر کر کے گجرات جائیں گے تو کیا گجرانوالوں والوں کی اور گجرات والوں کا لہجہ ایک ہے؟ یہاں سے سفر کر کے راولپنڈی جائیں گے تو لہجہ بدل جائے گا، بولتے وہ بھی پنجابی ہیں۔ فیصل آباد کی طرف جائیں گے تو لہجہ اور زبان ایک ہی ہے۔ وہ جرمن مستشرقین نے سوچا کہ قرآن مکے اور مدینے سے چلا ہے اور سفر کر گیا مشرق و مغرب کا، کل دنیا کے اندر پہنچا ہے، اتنا سفر کرنے کہیں تو کوئی شے بدل گئی ہوگی۔ انہوں نے دنیا جہان سے نسخے اکٹھے کیے، دور دراز سے 40,000 نسخے اکٹھے کیے۔ کتنے؟ 40,000 نسخوں کا جائزہ لینے کے بعد وہ کونسل، ان میں سے کئی مسلمان ہو گئے اور پکار اٹھے، حیرت ہے کہ یہ قرآن پوری دنیا کا سفر کر گیا ہے، اس کی زبر زیر میں فرق نہیں آیا۔ اتنا زبردست انتظام ہے۔ اتنی اعلیٰ چیز مسلمانوں کے پاس ہو، اہل ایمان کے پاس ہو، تو میں نے وہ جملے اس صفحے کے آخر میں لکھے ہیں کہ ہماری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص کے پاس ایٹم بم ہو اور وہ اس سے مچھر مارتا پھرے۔
ہاں جی، یعنی کسی کے پاس اتنی طاقتور چیز موجود ہو، صرف انسان نہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. حبیب کہو اگر تمام جن تمام انسان اکٹھے ہو جائیں اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، چاہے ایک دوسرے کی مدد کر لیں، اکٹھے ہو جائیں، یہ تمہارے بس میں ہی نہیں. میں نے پہلے اپنے محبوب کو شان امیت عطا کی. حضور اپنی عقل سامنے رکھ کے قرآن کو نہیں لے رہے تھے، اور یہ قرآن نے کہا بھی نہیں. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192، 93، 94، 95، 96 کو اگر پڑھیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کیا فرمایا؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ.